سبسکرائب کیجیے ہماری یوٹیوب چینل کو اور ہمارے ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن خادم مصطفیٰ معاویہ معاویہ پیشوا مقتدی معاویہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو جنگیں قائم ہوئی اور جو اختلاف ہوا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین واقع ہوئی، یہ اس اختلاف کو جمہور اہل سنہ نے اس طور پر لیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ المحق المصیب، اس معاملے میں آپ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المخطی المعذور، کہ آپ مجتہد تھے اور آپ سے اس معاملے میں خطا ہوئی ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور درست کرتا ہے تو اسے 2 ثواب ہیں، اور اپنے اجتہاد میں خطا کر جاتا ہے تب بھی اسے 1 ثواب ہے۔ تو اس معاملے میں جمہور اہل سنہ کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہد تھے اور آپ سے خطا ہوئی ہیں، لہذا خطا ہونے کے باوجود آپ کی شان، آپ کی عظمت محفوظ ہے، آپ کی عدالت محفوظ ہے، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کی عدالت بھی محفوظ ہے۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان سے ایک کتاب لکھی، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مجتہد تھے، اور اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور تھے۔ ازالۃ الخفا صفحہ نمبر 280، یہ شاہ صاحب کا موقف ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی پوری جماعت کو ان اختلافات کے باوجود عادل قرار دیا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام پر طنز نہیں کر سکتے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے اپنی کتاب شرح نووی جلد 2 صفحہ نمبر 272 پر لکھتے ہیں کہ بالاجماع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت صحیح ہے، اور اپنے وقت میں وہی خلیفہ تھے اور آپ کے سوا کسی کی خلافت نہ تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل، فاضل اور شریف صحابہ میں سے ہیں، مگر جو جنگیں آپس میں لڑی گئی تو ان میں ہر ایک گروہ کو ایک شبہ لاحق تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو صواب پر ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، اور سب صحابہ عادل ہیں ان جنگوں اور اختلاف کے باوجود۔ یہ جمہور اہل سنہ کا اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اس میں سوائے چند مبتدعین کے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ پچھلی صدیوں میں بھی کچھ روافظ اٹھے ہیں اور انہوں نے صحابہ کرام پہ سب و ستم کیا ہے اور اعتراضات کیے ہیں، اور اس نے اختلافات کو بنیاد بنا کر یہ سارے الزامات لگائے ہیں۔ محقق ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ مسامرہ میں اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ تمام صحابہ کے وجوب تزکیہ کا ہے کہ ان سب کی عدالت مان لی جائے اور ان میں طعن کرنے سے روکا جائے۔ یہ ہے جمہور اہل سنہ والجماعت کا موقف۔ اسی طرح حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنے زمانے کے روافظ کا اور ان لوگوں کا رد کیا جنہوں نے صحابہ کرام کی شان میں جملے کسے اور الزامات لگائے، تو آپ نے اپنے مکتوبات میں جو حوالے پیش کیے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاستیعاب جلد اول صفحہ 2، اسی طرح حافظ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد اول صفحہ نمبر 2، اسی طرح علامہ علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مرقات شرح مسقات جلد 5 صفحہ نمبر 517، اسی طرح محقق ابن حمام کی تحریر الاصول اور اس کی شرح تقریر الاصول جلد 2 صفحہ نمبر 260، اور اسی طرح دیگر محدثین کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت اس اختلاف کے باوجود عدالت پر قائم ہے، اور ان کی شان، ان کی عظمت محفوظ ہیں، اور یہ جو معاملہ ہے یہ اجتہادی اختلاف صحابہ کرام کے درمیان رہا ہے۔ اسی طرح امام جرح و تعدیل یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پر سب و شتم کریں تو وہ دجال ہیں، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تہذیب التہذیب جلد 1 صفحہ نمبر 447۔
جمہور اہل السنہ کا موقف یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین جو اختلاف ہوا اور اس کے نتیجے میں جو جنگیں واقع ہوئی، یہ اجتہادی اختلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سپرد کی اور آپ کو امیر تسلیم کیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ بنے رہیں، امیر بنے رہیں، اور 64,65,000 مربع میل آپ کے دور حکومت میں فتح ہوا۔